رسول اللہ کی ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی تھی. بھلا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کو نہ ہو؟ جو جھگڑا ہے نہیں وہ امت میں جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو کہا تم آزاد ہو، انتی حرہ. قرآن کہتا ہے ابو لہب برباد ہو گیا. ابو لہب جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کی خوشی تو منائی لیکن سیرت نہیں اپنائی. اس کے بالکل برعکس سیدنا بلال ہیں. بلال سیرت اپناتا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ معراج پر گئے تو واپس آئے، فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے مکہ میں ہو، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. ہماری ساری دوستیاں، سارے تعلق، ساری نسبتیں رسول اللہ کے در سے ہو کر گزرتی ہیں. جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہم سے امید نہ رکھے کہ ہم اس کے ہوں گے. مسلمانوں، پوچھو ان علماء سے، ابو لہب کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. ابو لہب کو جو اس نے اطلاع دی وہ ابو لہب کی لونڈی تھی. رسول اللہ کی ولادت کی خوشی تو ابو لہب کو بھی تھی. بھلا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے جس کو نہ ہو؟ جو جھگڑا ہے نہیں وہ امت میں جھگڑا کیوں ڈالتے ہو؟ ابو لہب نے انگلی کے اشارے سے اس لونڈی کو کہا تم آزاد ہو، انتی حرہ. محمد کی ولادت کی خوشی میں تم آزاد ہو. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. اس کے برعکس ابو لہب خاندان قریش میں سے بنی ہاشم ہے. رسول اللہ کی خوشی میں لوڈی آزاد کر رہا ہے، اونٹ ذبح کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ابو لہب برباد ہو گیا. ابو لہب جہنمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ولادت کی خوشی تو منائی لیکن سیرت نہیں اپنائی. اس کے بالکل برعکس سیدنا بلال ہیں. قریش میں سے نہیں، بنو ہاشم نہیں، اسٹیٹس میں غلام ہیں. رنگ بھی ان کا سیاہ ہے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے معاشرے میں غلام ہیں. لیکن رسول اللہ کی سیرت اپنائی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. بلال نے کہا لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. گواہی دو اللہ ایک ہے، میں محمد اس کا رسول ہوں. بلال نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے رسول ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ہجرت کر. بلال ہجرت کر گیا. رسول اللہ نے فرمایا بلال مسجد نبوی میں اذان دو. بلال سیرت اپناتا گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا. بلال رسول اللہ کے ساتھ جہاد میں نکلا، رسول اللہ کے ساتھ دعوت میں نکلا، رسول اللہ کی دی ہوئی نماز پڑھی، رسول اللہ کے دیے ہوئے روزے رکھے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے اخلاق اپنائے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے معاملات کو اپنایا، معاشرت کو اپنایا. بلال سیرت اپناتا گیا، حتیٰ کہ رسول اللہ معراج پر گئے تو واپس آئے، فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ چلتے مکہ میں ہو، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اور بلال، سیدنا بلال کی زندگی بتاتی ہے اس امت کی کامیابی سیرت اپنانے میں ہے. ہمیں حکم ہوا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہمیں کہا گیا کہ رسول اللہ کی سیرت اپناؤ، رسول اللہ کے طرز پر نماز پڑھو، رسول اللہ کے طرز پر روزے رکھو، رسول اللہ کے طرز پر حج کرو، رسول اللہ کے طرز پر اعمال کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وعدہ خلافی مت کرو، وعدہ پورا کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، بہنوں کو جائیداد میں حصہ دو، بڑوں کا عزت کرو، چھوٹوں پہ شفقت کرو، علماء کا احترام کرو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، عوام پر نرمی کرو. یہ میرے رسول اللہ کی ہدایات ہیں.
فیصلہ کرو تو عدل پر کرو، پڑوسی کا حق دو، تجارت امانت سے کرو، مزدوری دیانت سے کرو، ہاں مزدوری اجرت نوکری دیانت سے کرو. یہ رسول اللہ کی سیرت ہے. نماز سے لے کر بیت اللہ تک، بیت اللہ سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کر بیت الخلاء تک، سب کچھ رسول اللہ کی سیرت ہے. جس نے یہ سیرت اپنائی، قرآن کہتا ہے من یطع اللہ والرسول فقد فاز فوزا عظیما. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کامیابی دے گی. ہم میں سے ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے یا نہیں؟ جو چاہتا ہے کامیابی ہاتھ کھڑا کرے. کامیابی چاہتے ہیں سب کے سب؟ تو آج کے بعد کہو انشاءاللہ سیرت اپنائیں گے، رسول اللہ کے بنیں گے. ہم سب کے ہیں لیکن ہم ان کے ہیں جو رسول اللہ کے ہیں. ہماری ساری دوستیاں، سارے تعلق، ساری نسبتیں رسول اللہ کے در سے ہو کر گزرتی ہیں. جو رسول اللہ کا نہیں وہ ہم سے امید نہ رکھے کہ ہم اس کے ہوں گے.